الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کو یعنی حج والے دن منا سے عرفات تشریف لائے اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرنہ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور وادی عرنہ میں اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے محدثین نے مختلف کتابوں میں جمع کر رکھا ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا تھا. وادی عرنہ میں بھی آپ نے خطاب فرمایا، منا میں بھی مختلف مقامات پر آپ صحابہ کو خطاب فرماتے رہے. تو ان تمام تر خطابات کو جمع کر کے محدثین خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیتے ہیں. تو بہرحال وادی عرنہ میں 9 ذی الحج کو سواری پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، اور یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں آج مسجد نمرہ نام کی عظیم الشان مسجد ہے، جہاں سے امام الحج لوگوں سے، مسلمانوں کے جمع غفیر سے مخاطب ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق خطبہ حج دیا کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ممکن ہے کہ اگلے سال اس طریقے سے ہماری ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے میری باتوں کو غور سے سنو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ بھی دے دیا کہ آئندہ اس طریقے سے ممکن ہے کہ ہماری ملاقات نہ ہو سکے. گویا کہ یہ اجتماعی طور پر ایک الوداعی ملاقات تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ. اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے امت کو ایسی جامع نصیحتیں فرمائی جو ان کے دین کے لیے بھی کافی تھیں اور دنیا کے لیے بھی کافی تھیں. اسی خطاب میں آپ علیہ السلام نے ایک مبارک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لوگو، الا ان کل شیء من امور الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ اے لوگو سن لو کہ جاہلیت کی رسموں میں سے ہر رسم آج میرے قدموں کے نیچے ہے. جاہلیت کی تمام رسموں کو آج مٹایا جا رہا ہے. عربوں میں بہت سارے ایسے رواج تھے، بہت ساری ایسی رسمیں تھیں، ان کے معاشرے میں بہت سارے ایسے امور تھے جو کہ فطرت کے بھی خلاف تھے، عقل کے بھی خلاف تھے، شریعت کے بھی خلاف تھے، اسلام کے بھی خلاف تھے. ان تمام امور کا آپ علیہ السلام نے اس خطبے میں خاتمہ فرما دیا کہ آج کے بعد جاہلیت کی کوئی رسم، جاہلیت کی کوئی نشانی، جاہلیت کی کوئی چیز اسلامی معاشرے میں موجود نہیں رہے گی. کچھ چیزوں کی آپ نے وضاحت کے ساتھ نشاندہی فرما دی اور باقی چیزوں پر ایک جملے کے ذریعے، اس جامع جملے کے ذریعے رد فرما دیا کہ ہر وہ چیز جو کہ جاہلیت سے تعلق رکھتی ہو وہ اسلامی معاشرے میں باقی نہیں رہ سکتی. کچھ کی آپ نے وضاحت بھی فرما دی. مثلا جاہلیت میں قتل و غارت گری عام تھی. لوگ معمولی باتوں پر دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے. تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھ گیا؟ قتل و غارت گری شروع ہو گئی. تمہارے اونٹ نے میرے کھیت میں گھس کر گھاس کیوں کھا لی؟
اس معاملے پر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی تھی۔ آپ عربوں کی جہالت کی تاریخ پڑھیں تو اس میں اس قسم کے واقعات عام ہیں کہ معمولی سی بات پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی اور وہ کئی برس تک باقی رہتی تھی، ایک پوری نسل اس لڑائی میں مٹ جایا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قتل و غارت گریوں کا جو کہ عرب معاشرے کا حصہ تھے اس کا خاتمہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لوگو ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، کہ اے لوگو تمہارے اموال اور تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے کہ تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ دن کیا تھا؟ 9 ذی الحج تھا، یعنی جیسے تمہارے اس دن کی حرمت ہے اس مہینے میں۔ مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحج تھا، یعنی یوم عرفہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور پھر مکہ مکرمہ جیسا شہر ہے، شہر بھی حرمت والا، مہینہ بھی حرمت والا، دن بھی حرمت والا۔ تو فرمائے جیسے یہ 3 حرمتیں جمع ہو گئی ہیں اسی طریقے سے تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی۔ کچھ قتل ایسے تھے جو زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے تھے، ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے پر قتل کے معاملے میں ادھار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے سارے خون میں معاف کرتا ہوں، اور اس کا آغاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے فرمایا۔ آپ کے خاندان بنو ہاشم کے ایک بچے ربیعہ کا ناحق خون کسی نے زمانے جاہلیت میں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے اس معصوم خون کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد جس کا کسی کے اوپر جاہلیت کے زمانے کا خون ہے تو وہ پابند ہے اس چیز کا کہ اس کو معاف کر دے، ختم کر دے، اور بدلہ لینے کا نہ سوچے۔ تو یہ زمانے جاہلیت کا ایک رواج تھا کہ لوگ قتل و غارت گری اس طریقے سے کرتے تھے، پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے، بس یہی کافی ہوتا تھا کہ جس نے میرے اوپر ظلم کیا یہ اس کا بھائی ہے، اس کو بھی مار دو، یہ اس کا باپ ہے، اس کو بھی مار دو، یہ اس کے قبیلے کا ہے، اس کا دوست ہے، اس کو بھی مار دو۔ تو اس قسم کی تمام تر قتل و غارت گری جو عرب معاشرے کا حصہ تھی، آپ علیہ السلام نے اس کا خاتمہ فرمایا۔ عرب معاشرے میں ایک اور رواج تھا، عورتوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، طلاق دینے پر آئے تو ہزار طلاقیں دے دیں، رکھنے پر آئیں تو طلاق دینے کے باوجود بھی عورت کو آزاد نہیں کرتے تھے، نکاح کرنے پر آئیں تو اپنے باپ کی اگر باپ انتقال کر جاتا تو اس کی بیویوں کو بچے آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، مختلف طریقوں سے خواتین کو مردوں سے کمتر سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں رائج اس رسم بد اور اس برے رواج کا خاتمہ فرمایا اور اعلان فرمایا کہ لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم جب کسی سے نکاح کرتے ہو تو اللہ کے نام پر اس کو اپنے عقد میں لاتے ہو۔ اللہ کا نام اتنا معمولی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نام کے ذریعے انسان کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لائے اور اس کے بعد بات پر اس کو طلاق دے۔ زمانہ جاہلیت کے اور بہت ساری رسمیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے ذریعے ان تمام رسوم کا خاتمہ فرمایا، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک عمومی اعلان فرمایا کہ الا ان کل شیء من امور الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ لوگوں یاد رکھو زمانے جاہلیت کی ہر رسم، ہر رواج آج میرے قدموں کے نیچے ہے، یعنی وہ روندا جا چکا، وہ ختم کیا جا چکا۔ اب میں اور آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی رسمیں ہیں، کتنے ایسے رواج ہیں جو شریعت کے بھی خلاف ہیں، فطرت کے بھی خلاف ہیں، عادات کے بھی خلاف ہیں، عدل کے بھی خلاف ہیں، انسانی مزاج کے خلاف ہیں، اور ہم ان رسموں کو لیے بیٹھے ہیں، ان رسموں کو چھوڑنے کے اوپر تیار نہیں ہوتے۔ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، ہر سال حج پر چلے جانا یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، زکوٰۃ دے دینا یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا، بنسبت اس کے کہ انسان اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی رسموں کو ترک کرے۔ رسوم ترک کرنا مشکل ہوتا ہے،
کتنے بڑے بڑے نمازی ہوتے ہیں، آپ ان کے گھروں کی رسموں کو دیکھیں، ان کے شادی بیاہ کے رواج کو دیکھیں تو ان میں اور دوسروں میں فرق نظر نہیں آتا۔ تو وجہ یہی ہے کہ گھریلو اور معاشرتی رسموں کو چھوڑنا یہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے پر کوئی آپ کے مد مقابل نہیں آتا، رسم چھوڑیں گے تو پوری برادری مقابلے پر آئے گی، تو وہاں پھر انسان کا امتحان ہوتا ہے، وہاں اس کے عشق کا بھی امتحان ہوتا ہے، اس کی توحید کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس قدر پختہ مسلمان ہے۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ ہمارے گھر میں کتنی ساری ایسے رسمیں ہوتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو فطرت کے بھی خلاف ہوتی ہیں۔ اگر شریعت سے تعلق نہ بھی ہو، کوئی ایسی رسم جس کا شریعت میں ذکر نہ ہو لیکن وہ فطرت کے خلاف نہ ہو، عدل کے خلاف نہ ہو، تو شریعت ایسی رسم سے آپ کو نہیں روکتی۔ لیکن وہ رسم جو فطرت کے ہی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ایسی رسم چھوڑنا انسان کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ گھر بنتا ہے میاں بیوی سے، گھریلو رسموں کی میں بات کر رہا ہوں، تو گھر بنتا ہے میاں بیوی سے، اور میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے نکاح سے۔ ہمارے ہاں نکاح میں تاخیر یہ ایک باقاعدہ رسم کی شکل اختیار کر چکی۔ والدین بچوں کا نکاح نہیں کرتے وقت پہ، 35 سال کی عمر تک نوجوان بچوں اور بچیوں کو بٹھائے رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آ جائے جس کے دین پر بھی تمہیں اعتماد ہے اور جس کے اخلاق پر بھی تمہیں اعتماد ہے، تو رشتہ کر دو، رشتے میں تاخیر نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تم ایسے رشتے میں تاخیر کرو گے، انکار کرو گے، تو معاشرے میں بڑا فساد رونما ہوگا۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیے اور اپنی رسوم کا مطالعہ کریں، اپنے حالات کو دیکھیں کہ بچوں کے رشتے آتے ہیں اور اس کے دین پر بھی ہمیں اعتماد ہے، اس کے اخلاق پر بھی ہمیں اعتماد ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک جملہ ہوتا ہے کہ جی بچہ ابھی پڑھ رہا ہے یا بچی ابھی پڑھ رہی ہے، اور پڑھائی تو 40 سال کی عمر تک جاری رہتی ہے۔ پڑھائی پوری ہو گئی ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، اور پاؤں پر کھڑا ہونے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی لاکھوں روپے کمانے کے قابل نہیں، اور جب تک بچہ پڑھائی پوری کرتا ہے اور لاکھوں روپے کمانے کے قابل ہوتا ہے تو اس کی شادی کی عمر نکلی جا چکی ہوتی ہے، اور یہ جوانی کا طویل تر زمانہ اس نے جو آزمائشوں میں گزارا ہوتا ہے یہ وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، والدین اس سے لا علم ہوتے ہیں۔ اور اگر اس دوران وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اس کے والدین سے پوچھ گچھ ہوگی کہ رشتہ ہونے کے باوجود تم نے جان بوجھ کر اس کے رشتے میں تاخیر کیوں کی۔ تو ایک تو یہ عادت چھوڑنے کے قابل ہے کہ جب نوجوان بچوں اور بچیوں کا کوئی مناسب رشتہ آ جائے تو پھر اس حدیث کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق پر تمہیں اعتماد ہو تو رشتہ کر دو، ورنہ معاشرے میں فساد عظیم رونما ہو۔ جب والدین فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب رشتہ کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں بچوں کی، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ رشتے کی تلاش کا ہوتا ہے۔ فیصلہ تو اللہ اللہ کر کے کر لیا، بچے کی عمر 30 سال ہو چکی ہے، 27 برس ہو چکی ہے، اب رشتے کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ اب رشتے کی تلاش میں ہمارے ہاں عجیب و غریب رسمیں ہیں، عجیب و غریب عادات ہیں۔ ایک چیز ہم نے اپنے اوپر حاوی کر رکھی ہوتی ہے کہ جی برادری میں کرنا ہے، برادری سے باہر نہیں کرنا۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی تم ایک آدم کی اولاد، گویا کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تمہارا والد بھی ایک ہے، یعنی تم آدم کی اولاد ہو۔ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرٍ، کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے، الا بالتقوی، فضیلت کا ایک معیار ہے، وہ تقوی ہے۔ یعنی برادریوں کا مختلف ہونا، رنگوں کا مختلف ہونا، علاقوں کا مختلف ہونا، یہ برتری کی بنیاد نہیں ہے۔ یہاں اسلام مساوات کا قائل ہے،
برتری اگر ہے تو وہ دین کے معاملے میں ہے کہ فلاں شخص اگر دین کے معاملے میں مجھ سے آگے ہے تو وہ مجھ سے افضل ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور ہمارا رواج اس کے برعکس ہوتا ہے کہ برادری کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور بسا اوقات برادریوں میں اتنی سختی ہوتی ہے، اگر کوئی والد اپنی بچی کا یا بچے کا رشتہ برادری سے باہر کر دے تو باقی برادری والے انتہائی جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا سماجی مقاطعہ کر دیتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ چونکہ مرد اور عورت نے شادی کے بعد اکٹھی زندگی گزارنی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر دونوں ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کے بغیر ان کا آپس میں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو شریعت نے اس کا اعتبار کیا۔ فقہا کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کف کی، کف یعنی کفاءت، مطلب کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان کفاءت ہونی چاہیے۔ کفاءت کا مطلب یہ ہے کہ نسب ایک جیسا ہونا چاہیے، اسی طریقے سے مال و دولت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر تعلیم، اسی طریقے سے مختلف چیزیں جو لڑکے اور لڑکی کو اکٹھے رکھنے پر مجبور کرتی ہیں یا ان کے رشتے کو تقویت دیتی ہیں، تو شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ لیکن بے جا طور پر ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، حاوی کر لینا، شریعت اس کے حوصلہ شکنی نہیں کرتی۔ مدینہ منورہ میں ایک غلام تھے، ابو ہند ان کا نام تھا، ابو ہند۔ وہ پچنے لگایا کرتے تھے، حجام کے نام سے معروف تھے۔ عربوں میں حسب نسب کا بڑا اعتبار کیا جاتا تھا، چونکہ ان کے ہاں نسب محفوظ تھے۔ اہل عجم نے اپنے نسب گنوا دیے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، پردادے کے دادے سے آگے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ آگے ہمارا نسب کیا ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ فلاں برادری سے ہمارا تعلق ہے، لیکن آگے نسب یہ اہل عجم کو یاد نہیں ہوتا۔ عربوں کے ہاں نسب محفوظ ہے، تو عرب نسب کا لحاظ رکھا کرتے تھے، اور شریعت نے بھی اس لحاظ کو قبول کیا کہ اگر اس کا لحاظ کوئی رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دی کہ اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے تو اسے چاہیے کہ ان کا لحاظ نہ کرے، مساوات کی بنیاد پر رشتہ کرے۔ چنانچہ یہ ابو ہند غلام تھے، غلاموں کا نسب محفوظ نہیں ہوتا تھا، یہ باہر سے آتے تھے، پردیسی ہوتے تھے، آ کے عرب میں رہتے تھے، قید ہو کے آتے تھے یا کسی بھی طریقے سے، اور عرب سماج میں انہیں کوئی بڑا مقام بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اب ان کی شادی کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک برادری کے پاس بھیجا جنہیں بنو بیاضہ کہتے تھے۔ مدینہ منورہ کا معروف بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ خزرج۔ اسی خزرج قبیلے کا ایک خاندان بنو بیاضہ کہلاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بڑے حسب نسب والے تھے، عرب سماج میں ان کا ایک مقام تھا، اور یہ ابو ہند غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ بنو بیاضہ کے لوگوں سے جا کر کہو کہ اپنی لڑکی سے تمہاری شادی کریں۔ اب جب یہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لڑکی کی شادی ایک غلام سے کریں، لیکن جب بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو انہوں نے اس پر ہاں کر دی۔ یعنی یہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو یہ تلقین کی اور لوگوں کے لیے ایک اسوہ چھوڑا کہ اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے تو اسے چاہیے کہ صرف دین کو دیکھے، اگر کسی کا دین بہتر ہے، اس کے دین پر اعتماد ہے، تو باقی حسب نسب یا دولت کو دیکھے بغیر اس کے ساتھ رشتہ کر لینا چاہیے، بشرطے کہ اس کا ایمان، اس کے بچوں کی تربیت اتنی مضبوط ہو کہ آگے وہ گزارا کر سکے۔ حضرت بلال سے آپ واقف ہیں، حبشہ سے آئے تھے، کالا رنگ تھا ان کا، یہ بھی غلام تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے مکہ مکرمہ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ جب ان کے نکاح کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی انصار کے ایک گھرانے کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کر کہو کہ اپنی لڑکی سے تمہارا نکاح کرے۔ اب انصار کا گھرانہ وہ عربوں کا گھرانہ تھا، عربوں میں ایک معزز سمجھا جاتا تھا، ان کا نسب محفوظ ہے اور معاشرے میں ان کا ایک سماجی مرتبہ ہے، اور حضرت بلال یہ غلام تھے اپنے پس منظر کے اعتبار سے، اور تھے بھی حبشہ کے۔ جب حضرت بلال ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، جس طریقے سے عربوں کا رواج تھا کہ ہم ایک حبشی غلام سے اپنی لڑکی کی شادی کریں، تو حضرت بلال نے فرمایا کہ دیکھو مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھیجا ہوتا تو میں تمہارے پاس آتا ہی نہ۔
تو پھر جب انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر حضور کا حکم ہے پھر تم اس رشتے کے مالک ہو۔ تو اس طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ چھوڑا کہ اگر کوئی حسب نسب کا لحاظ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے تو اسے چاہیے کہ انسانی مساوات کو دیکھے، اور جس کے دین پر اس کو اعتماد ہے تو چاہے اس کا نسب اس سے کم ہی کیوں نہ ہو اس سے شادی کر لے، رشتہ منظور کر لے۔ جیسے ایک روایت میں آپ نے فرمایا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، کہ کسی عورت سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ یعنی یہ 4 بنیادیں ہیں جن کو عام طور پر لوگ رشتوں میں مد نظر رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے آپ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تمہیں چاہیے کہ کوشش کرو کہ جو دیندار ہو اس کا انتخاب کرو، یعنی صرف دین کو دیکھو، باقی دنیا میں کیا ہے، حسن میں کیا ہے، جمال میں کیا ہے، دولت میں کیا ہے، اس کو چھوڑ دو، بس اگر کوئی دیندار ہے تو اس رشتے کا انتخاب کر لو۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی وہ خاندانی رسمیں ہیں جو چھوڑنے کے قابل ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے، اور انہی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ الا ان کل شیء من امور الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے۔ اچھا رشتہ دیکھ لیا، یعنی رشتے کا فیصلہ ہو گیا، اب دیکھنے کی باری آئی ہے۔ اب دیکھنے کے لیے ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب رسم ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہر آدمی یہ سوچے جو رشتہ دیکھنے کے لیے جائے کہ اگر یہی معاملہ میری بیٹی کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ رشتہ دیکھنا منع نہیں ہے، لیکن دیکھنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ لڑکی اور لڑکی والوں کا جو ایک ان کی ایک انسانی عزت اور شرافت ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے اجازت دی ہے کہ رشتہ دیکھ لو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کو اطلاع دی کہ میں نکاح کرنے لگا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جس لڑکی سے نکاح کر رہے ہو تم نے اس کو دیکھا ہے، اور نصیحت کی کہ اس کو دیکھ لو، کیونکہ اس کو دیکھ لینا یہ آگے رشتے میں معاون ہوگا، تم دونوں کے درمیان محبت اور ہمدردی کے تعلق میں معاون ہوگا۔ تو دیکھنے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور طریقہ کار بھی صحابہ کرام کے اسوہ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کیا اس کے کسی خاص وصف کی بنیاد پر۔ اب میں نے وہ وصف اس کے اندر دیکھنا تھا کہ وہ وصف اس کے اندر ہے یا نہیں، تو دیکھنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی جگہ چھپ گئے، وہ خاتون کہیں آتی جاتی ہوں گی یا جو طریقہ کار ہوگا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ چھپ گیا اور چھپ کر میں نے اس خاتون کو دیکھ لیا اور وہ وصف بھی اس کے اندر دیکھ لیا جس کی بنیاد پر میں اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اب یہاں رشتہ دیکھ بھی لیا گیا، لڑکی والوں پر کوئی بوجھ بھی نہیں آیا، ان کے عزت نفس پر کوئی اثر بھی نہیں پڑا، لڑکی کے عزت نفس پر کوئی اثر بھی نہیں پڑا، اور رشتہ بھی دیکھ لیا گیا۔ اب ان تعلیمات کو بھی دیکھیے، اور ہمارا جو رواج ہے، ہماری جو رسمیں ہیں، ہمارا جو طرز عمل ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ہماری خواتین لڑکی والے کے گھر جاتی ہیں اور وہاں جا کر سوالات کرتی ہیں، اور بسا اوقات ایسے سنگ دل لوگ بھی ہوتے ہیں جو لڑکی کے منہ پہ انکار کر کے آ جاتے ہیں کہ تمہارا قد چھوٹا ہے، تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر وہ عیب ہے۔ تو یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہی رسمیں واجب الترک ہیں۔ آپ نے اگر دیکھنا ہے تو دیکھنے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں۔ وہ بچی کہیں آتی جاتی ہوگی، کہیں کالج جاتی ہوگی یا کسی جگہ اور جاتی ہوگی، یا ویسے کسی طریقے سے ان کے گھر جایا جا سکتا ہے۔ دیکھنے کی اجازت صرف اس کو ہے جس نے نکاح کرنا ہے، اس کے بھائیوں کو، اس کے والد کو، اس کے ماموں کو، کسی اور کو نہیں۔ شریعت نے صرف اس کو اجازت دی ہے جس کے نکاح کا ارادہ ہے۔ یہ وہ رسمیں ہیں جو خاندانی تعلق جوڑتے ہوئے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور آگے جو ہمارے ہاں رشتہ جڑنے کے بعد ایک طلاق کا ایک پھیلتا ہوا سیلاب ہے، وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں اس رشتے کو توڑ دیا جاتا ہے۔
میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم جب کسی سے نکاح کرتے ہو تو اللہ کے نام پر اسے اپنے گھر لاتے ہو, اللہ کے نام پر تعلق جوڑتے ہو. نکاح کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نام پر ایک رشتہ وجود میں آتا ہے. اب اللہ کا نام لوگوں کے لیے اتنا ہلکا ہو گیا کہ معمولی باتوں پر طلاقیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا. کسی صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آئے, غضبناک ہوئے, آپ کا چہرہ انور سرخ ہوا, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یعنی بیوی کو 3 طلاقیں دینا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس پر غصے کا اظہار فرمایا اور اس کو دین کے ساتھ کھلواڑ قرار دیا. ہمارے ہاں اس پر بحث ہوتی ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہیں یا 3 ہیں. بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ جرم ہے, چاہے 3 ہوں یا 1 ہوں, لیکن یہ جرم ہے کہ کس نے خاوند کو اتنی بڑی جرت دی ہے کہ اللہ کے نام پر ایک خاتون کو وہ اپنے گھر لایا ہے. وہ اپنے گھر بار اپنے والدین کو چھوڑ کر اس کے گھر آئی ہے, اور وہ معمولی بات پر اٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ تجھے طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق ہے, تجھے 10 طلاقیں ہیں, تجھے 100 طلاقیں ہیں. اور اس کا عکس بھی ہوتا ہے کہ معمولی سی بات پر لڑکی والے آ جاتے ہیں, اپنی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, سامان لے جاتے ہیں. تو دونوں فریقوں کو سوچنا چاہیے. لڑکی والوں نے نکاح اگر کیا ہے اللہ کے نام پہ کیا, لڑکے والوں نے کیا ہے تو اللہ کے نام پہ کیا. تو یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے ارشاد فرمایا کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم اللہ کے نام پر ان کو اپنے لیے حلال کرتے ہو. تو اس جملے کو سامنے رکھنا چاہیے, اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, خود والدین بھی اس جملے کو سامنے رکھیں اور اس رشتے کو اتنا کمزور نہ سمجھیں کہ بس بات بات پر اس کو توڑ دیا جائے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس مبارک خطبے میں جہاں اور بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی, وہاں ایک جملے کے ذریعے آپ نے امت کے تمام حالات کی اصلاح کی نشاندہی فرما دی کہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر وہ رسم جو شریعت کے خلاف ہے, جو عقل کے خلاف ہے, جو فطرت کے خلاف ہے, جو عدل کے خلاف ہے, وہ جاہلیت کی رسم کہلائے گی, چاہے وہ کسی شکل میں ہمارے معاشرے میں رائج ہو, اور اس کو چھوڑنا چاہیے. تو رسوم کو چھوڑنے کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے, اور گھر چونکہ بنتے ہیں نکاح سے, تو عقد نکاح سے پہلے اور بعد میں جتنی جاہلیت والی رسمیں ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عہد کر لیں کہ ہم ان رسموں کو چھوڑ دیں, اور اس طریقے سے اپنے گھر کی بنیاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رکھے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.